أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأربعون النووية یہ ہے اس حدیث کا جو حدیث کی کتاب ہے، اس کا دروس اور اس کی جتنے بھی احادیث ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج 8ویں حدیث ہے اور مختصر سی چھوٹی حدیث ہے، لہذا آج 8ویں 9ویں 10ویں ان تینوں حدیثوں کو انشاءاللہ مختصراً بیان کیا جائے گا. 8ویں حدیث راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاری ومسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ ایک اللہ کی گواہی دیں، وان محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں، ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اگر وہ ایسا کرنے لگے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو گیا، یعنی کہ اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ توحید قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، یا اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو الا بحق الاسلام تو پھر کیا ہوگا؟ ان سے قتال کیا جائے گا. مگر مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے گا. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ اور اس کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے. یہ ترجمہ تھا. حدیث کی تفسیر اور شرح دیکھیں مختصر انداز میں. امرت ان اقاتل الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں. عام طور پر جب قرآن حدیث میں قتل کا لفظ آتا ہے، قاف تا لام، قتل قتال، تو آدمی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اس کو جان سے مار دینا، جبکہ یہ مفہوم غلط ہے. جو عربی کے ادنا سے بھی طالب علم عربی جو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں ان کے یہاں چیز معروف ہے، مشہور ہے کہ کسی بھی روٹ ورڈ کا قاف تا لام اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے جہاں وہ چیز استعمال ہو رہی وہ لفظ، تو اس چیزوں کو دیکھ کر کے اس ورڈ کا معنی لیا جائے گا. جہاں بھی قتال کا یا قتل کا لفظ آئے تو اس کا معنی قتل کرنا، مار دینا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کہیں قرآن مجید میں جہاد کا لفظ آیا، جیم ہاتھ آیا، تو ہر جہاد کا معنی جہاد کرنا، لڑائی کرنا، دشمنوں کو قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہمارے راستے میں جہاد کرے. یہاں پر جہاد کا معاملہ قتال کا نہیں ہے،
یہ مجاہدہ یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، دین کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تک ہو سکے قربانی دینا، یہ جہاد اور مجاہدہ کا یہ معنی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور جب اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کرنے لگے، کیا مطلب؟ یعنی کہ مسلمانوں کی دو جماعت میں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، قتال کا معنی کیا لیں گے؟ جھگڑا ہو جائے۔ قتال کا معنی ایسا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے لگے، گردن مارنے لگے، ایسا بالکل نہیں۔ قتال کا معنی جھگڑا ہو جائے، مقاتلہ اس سے بنا ہے۔ اصل قتل کا معنی جہاں آتا ہے قتل، اس کے معنی ہوتا ہے قتل کرنا، لیکن جہاں معنی آتا ہے قتال، تو قتال کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اختلاف ہو جانا، یہ تمام معنی قتال میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مومنوں کے دو جماعت میں، مسلمانوں کی دو جماعت میں کچھ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، بات چیت کرا دو۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ توحید کو قبول کر لیں۔ معنی یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جھگڑا کروں، ان سے بات کروں، ان سے بحث کروں، ان کو دین کی دعوت دوں، اور اس وقت تک میں دعوت دیتا رہوں گا، لوگوں کو بتاتا رہوں گا جب تک کہ وہ توحید کو نہ مان لے۔ تو لہٰذا قتال کا جو ہمارا عام طور پر غیر مسلمین کے یہاں یا جو لوگ نہیں جانتے وہ جو لیتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، یعنی کہ جھگڑا کرو ہم ان سے بات کرو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان، کوئی ایک مسلمان ہے، وہ کسی مسلمان کی دعوت، مسلمان کی اصلاح کر رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ غلطی کیا، سامنے والے کی ذمہ داری اس کو بتائے۔ اب سامنے والے جب اس کو بتائے گا تو سامنے والا بھی اپنی طرف سے کچھ بتائے گا، تو دونوں طرف سے جو ایک مسئلے پہ جو دونوں طرف سے بات چیت ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، یہ اس عربی زبان میں اس کو بھی مقاتلہ کہتے ہیں۔ اس لیے قتال کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے مشورے کو رکھ رہے ہیں، لہذا دونوں بات رکھیں، جس کی بات دلیل سے مل جائے گی، قرآن و حدیث سے مل جائے گی، اس کی بات لے لی جائے گی۔ تو یہاں مسئلے کے اختلاف کو بھی، جھگڑے کو بھی قتال کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو بات سمجھاتے رہیں گے۔ اگر کوئی انسان واٹس ایپ میں اگر کچھ بات چیت کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تو ہم اس کو اسی حساب سے جواب دیں گے۔ اگر کوئی انسان بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے تو پھر اس کی بات چیت سے، اپنی زبان سے اس سے ہم مجاہدہ کریں گے، قتال کریں گے۔ اگر کوئی انسان تقریری ذریعے سے کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کے جواب بھی تقریر سے دیں گے۔ تو اختلاف ہونے کی جو بھی ریزن ہو، وجہ ہو، اور جس طریقے سے بھی وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں قتال، مقاتلہ۔ قتل کرنا نہیں بلکہ بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑنا۔ تو اس اعتبار سے کہ میں لوگوں کو خوب زیادہ دعوت دوں گا، لوگوں کو سمجھاتے رہوں گا، بتاتے رہوں گا، جب تک کہ لوگ، اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ رب العالمین کو اللہ رب نہ مان لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہ مان لیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جب تک کہ لوگ نماز قائم نہ کرنے لگے۔ یعنی کوئی انسان، کوئی شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، اپنا نبی تصور کرتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود نماز قائم نہیں کرتا ہے تو اس سے بھی جھگڑا کیا جائے گا، اس سے بھی اختلاف کیا جائے گا، اس کو بھی سمجھاتے رہا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کی طرف نہ آ جائے۔ جس طرح توحید کا معاملہ ہے کہ اس کو سمجھاتے رہیں جب تک وہ توحید پر نہ آئے، اسی طریقے سے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ حدیث میں تینوں کا ذکر ہے، توحید، نماز اور زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہ دے اس سے بھی مجاہدہ کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے کہ بخاری کے مشہور حدیث کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ
زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا، زبردستی تم سے دوں گا، اگر ضرورت پڑے تو اسی قتال میں سے تم نہیں مانو گے تو میں قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. یعنی کہ قتل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، قتال کے بہت سارے طریقے ہوئے. ایک تو یہ مجاہدہ، سمجھائے نہیں مانا، ٹیکس لگائے، نان مسلم کے جیسے کہ مسلمان کے لیے میرا ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس لگائے نہیں مانا. اس کے علاوہ پھر آگے جا کر انکار کر دیا، قتال کیے. تو یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آخری مرحلہ ہوتا ہے جہاد، ایک دم آخری اسٹیج. اور وہ ہر دیش میں نہیں ہو سکتا. جو اسلامک کنٹری ہو، حاکم وقت مسلمان جو ہو، حاکم ہو، تب ہوگا یہ چیز. ہر دیش میں، ہر ملک میں اس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. وہ مسلم کنٹری ہونا چاہیے، پھر وہاں کا جو بادشاہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کس سے ہم کو زکوٰۃ وصولی کے لیے زبردستی کرنا ہے اور کس سے قتال کرنا ہے، کس کو ٹیکس لگانا ہے، کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. یہ حاکم وقت کا کام ہے. جو مسلم کنٹری ہو اور اس کا بادشاہ مسلمان ہو تب. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں اس میں لاگو نہیں ہوں، وہ مفقود ہے. لہذا بعض صرف نے یہ بھی کہا اس حدیث کو رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے مجاہدہ کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر دے. یعنی مار دے تبھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن مارنے سے پہلے اس کو سمجھانا، بجھانا، دعوت دینا، یہ تمام چیزیں ضروری ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قتال کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، اسی لیے اسی طریقے سے زکوٰۃ سے بڑی چیز نماز اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، اگر وہ ایسا کرنے لگے تو ان کا خون، ان کا مال محفوظ ہو گیا. یعنی اب ان کو اوپر کوئی زبردستی نہیں کیا جائے. اب کوئی انسان یہ سوال کرے کہ یہاں پر اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے، کسی نان مسلم کو دعوت دیے لیکن نہیں مانا، تو کیا ہم قتال کر دیں؟ نہیں. اس کے لیے دوسری آیت لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کروانے میں کسی تلوار کے زور سے یا کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے سے ڈرا کر دھمکا کر اسلام میں زبردستی قبول کروانا یہ جائز نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پہلے آدمی پڑھ لے، تحقیق کر لے، سب کچھ کر لے، جب تک انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، اس کا مسئلہ. لیکن جب وہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا ہے، تب اس کے اوپر سختی کی جائے گی. اس لیے جب تک اسلام قبول نہیں کرتا آدمی فری ہے، کوئی زبردستی، کوئی پریشر نہیں. حاکم جو بادشاہ ہو اس کی طرف سے بھی کوئی پریشر نہیں. آپ کو کیا اختیار ہے، چوائس ہے، چاہے اسلام قبول کرے نہیں کرے. لیکن جب اسلام قبول کر لیے اس کے بعد اگر آپ اسلام سے پھرنے والا کام کر رہے ہیں، توحید اور شرک میں توحید کو چھوڑ کر شرک میں ڈوبنے والا کام، یا نماز کو سرے سے چھوڑ دینے والا کام، زکوٰۃ کا انکار کر دینا، تو ایسی صورت میں ایسے مسلمانوں کو مرتد کہا جاتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے اسلام سے واپس اسلام دھرم کو چھوڑ کر کسی اور دھرم میں جانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر بڑی اسٹرکٹ شریعت نے کی ہے کہ ایسے مرتد دین کا ان کی سزا قتل ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ایسا کام کر رہا. اگر جو اسلام نہیں لاتا ہے تو اس پہ زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام لے کر آ گیا تو ضروری ہے توحید پر رہے، نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی زبان سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور نماز قائم کرتا بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لہٰذا محفوظ ہو گیا، لیکن دل کے اندر اس کی منافقت چھپی ہوئی ہے، دل سے وہ مسلمان مومن نہیں ہے، تو کیا کرنا آگے؟ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ایسے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. وہ سامنے اگر عمل کر رہا ہے، مسلمان دکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیا جائے گا. جب مرے گا اس کی تدفین، اس کی نماز جنازہ سب کچھ کی جائے گی جو عام مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن اس کا دل میں کیا تھا؟ وہ حساب علی اللہ،
وہ ہے نا لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر سورہ غاشیہ میں، کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کیا ہو تو دل سے کیا ہو کہ نہیں کیا ہو، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، وہ ہمارے طرف آنے والے ہیں اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حساب لیں کہ دل سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں کیا تھا، کیا تھا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام. لیکن ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دوسروں کو دین کی دعوت دے دیں. ٹھیک اسی طریقے سے الا بحق الاسلام جو کہا گیا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس کا خون مال محفوظ ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے. اگر کوئی قرضہ لے کر کے اپنے پر خوب بوجھ ڈال دے، ایک تو غریب انسان اوپر سے قرضہ لے کر کے اپنے اوپر پورا قرضہ تلے دب گیا اور قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کی جو مال ہے، جو انکم کماتا ہے، اس پر کیا کرے گا؟ وہ نظر رکھے گا، وہ اب ادھر ادھر خرچہ نہیں کرے گا. وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کمائی ہوئی مال میں سے کچھ پیسہ اس کو دے اور کچھ پیسہ قرضہ کے لیے نکال دے. تو وہاں پر جو کیا ہوا؟ مال محفوظ نہیں ہوا بلکہ حاکم کی ذمہ داری میں چلا گیا. تو کہیں صورت میں انسان مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو قتل کیا جائے گا خون کے بدلے خون پہ، اور اس کے مال پہ بھی کیا ہوگا؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہو جائے گی، وہ جیسے چاہے خرچ کرے. آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہوگا اپنے مال پر، لہٰذا ہمارا کام ہے دوسروں کو سمجھا دینا، بتا دینا. اس لیے یہ اس ضمن میں یہ بات بتانی تھی. اور ایک بات کہ ایک جیسے کہ غیر مسلمین کا ایک شبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں دیکھو قتال، قتل کرو، جہاد کرو، ایسا آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر آپ دیکھیں گے 7 اور 8. لا ينهاكم الله عن الذين، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے. اس میں 2 آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کے اسلام میں آپ کو رکاوٹ ڈالے یا آپ کو ختم کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن جو نان مسلم آپ کے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرتے، آپ کو روکتے نہیں ہیں، آپ پر ظلم نہیں کرتے ہیں، تو ایسے نان مسلموں کے آپ ساتھ انتبروہم وتقسطوا الیہم، انصاف کیجیے، ان کے جو بھی معاملات ہیں ان میں ساتھ کیجیے. لیکن اسلام نے اس لیے کیا کہ 2 چیزوں میں الگ الگ قسم کی. اس لیے اگر کوئی دوسرے مذہب کا کوئی عالم یا کوئی پنڈت ہو یا کوئی جین یا کوئی یہودی عیسائی میں سے کوئی بھی عالم ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اسٹیٹس، اس کے رتبے کے اعتبار سے ہم اس کی عزت کریں. کوئی پنڈت جی ہے تو ان کے رتبے کے اعتبار سے ان کا احترام ہو، سب کچھ ہو. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بہت سارے نان مسلموں کو بلا کر کے مسجد میں بہت سارے رفاہی کام، سماجی کام میں بھی معاملات کیا کرتے تھے. تو اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ ہر غیر مسلمین کے ساتھ ہر طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہم جب اسلامک ملک میں رہیں گے تب یہ تمام چیزیں لاگو ہوگی. اپنے طرف سے ہم جو چاہیں لاگو کر کے سوچ لیں قرآن کی آیت حدیث پڑھ کر کے، تو لہٰذا ایسا نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی حدیث نمبر 8. اسی طریقے سے حدیث نمبر 9 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم یا فافعلوا به ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک نام عبد الرحمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ. وما امرتکم به فأتوا یا فافعلوا به منه ما استطعتم، اور میں جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں کرنے کا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو تم اس میں عمل کرو، مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے.
استطاعت بھر. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، کثرت مسائلہم، خوب زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیائہم، اور نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ وہ لوگ ہلاک ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے ہمیں روکا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، اور کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. اب دونوں میں حکمت دیکھیے، دونوں کو غور سے سمجھیے. جہاں منع کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ چیز مت کرو، وہاں کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے رک جاؤ، بچ جاؤ. یعنی کہ ہر صورت میں تمہیں بچنا ہی ہے، ہر حالت میں تمہیں بچنا. فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے رکو. وَمَا أَمَرْتُكُمْ، لیکن جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس میں کرو جتنا طاقت ہو. دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں رکنے کا حکم ہے تو کلی 1% بھی تمہاری گنجائش نہیں ہے کہ تم وہ کام کرو. رکنا تو رکنا ہے، کمپلسری ہے، لیکن جہاں پر حکم دیا گیا ہے عمل کرنے کا کہ عمل کرو، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی کرو. اگر پورا تم نہیں بھی کر سکتے ہو تو جتنی ہے اتنا تو کرو. مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ اللہ سے ڈرنا جیسے کہ حق ہے کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم، بہت بڑے، ان سے پورا پوری ڈرنا ایک انسان کے بس میں کیسے ہے کہ 24 گھنٹہ اوپر ڈرا ہوا رہے، مبہوت رہے جیسے فرشتے ہیں. ایک سیکنڈ بھی کوئی رکوع میں تو رکوع میں، کوئی سجدے میں تو سجدے میں، یعنی کہ غفلت ہے ہی نہیں ان کے اندر، برائی کا مادہ، غلط خیال، سوچ ہے ہی نہیں. صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیسے کریں؟ اتنا ڈر خوف تو ہمارے دل میں نہیں ہے. پھر دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے 28 پارہ سورۃ تغابن میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے، جتنا تمہارے پاس طاقت ہے، جیسا تمہاری یہ ہے ایمان کا لیول ہے، اس اعتبار سے تم اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت رکھتے. یعنی اگر شراب سے روک دیا گیا تو کلی شراب سے، یعنی پوری ٹوٹل شراب سے رک جانا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا شراب پی لو تو چل جائے گا. چوری سے منع کیا گیا تو پوری طریقے سے چوری سے رک جانا ہے. ایسا نہیں کہ اگر 10-20 روپے چوری کر لے تو کوئی بات تھوڑی ہے، نہیں، پورے طور پر رک جانا. لیکن جب عبادت کی بات آئی کہ یہ کام کرو تو اس میں آپشن دیا گیا کہ تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیا جائے. ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات یعنی کہ جو حکم ہے جس چیز کا، اگر یہ نہیں ہے تو اس میں گنجائش ہے، کمی ہے. رات میں تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن آپ تھکے ہوئے، آپ کو من نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو ذہن نہیں لگے گا، تو آپشن نہیں پڑھ رہے مت پڑھو، کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن پڑھ لیں گے تو ثواب ہے. نفل نماز کبھی خوب زیادہ بھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھ لیا کوئی بات نہیں. کبھی دعا خوب لمبی لمبی دعا کرتا ہے، کبھی کبھی دعا میں چھوٹ جاتی ہے، دعا میں غفلت پڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیز کیا ہے؟ کبھی زیادہ کبھی کم کیا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی تھوڑے کم درجے میں کر لیا، وہ چلتا ہے. اس لیے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ، جتنا طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اتنا کرو. لیکن جب رکنے کی بات آئی ہے تو ٹوٹل رک جانا ہے. یعنی کہ ایک آدمی گناہ بھی جب کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، پیسہ خرچ کرنے کا، یا زبان سے کچھ خراب بات بولے گا تو زبان اس کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ انرجی اس کا ویسٹ ہو رہا ہے گناہ کرنے میں. لیکن جب گناہ کا خیال آئے تو پہلے ہی اگر آدمی کنٹرول کر لے، صبر کر لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن گناہ کرے گا تو نقصان ہو جائے گا. اس لیے جس چیز کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہے، اور جس چیز سے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آگے کہا گیا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ،
کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے برباد ہوئے وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ خوب زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. مثال کے طور پر آدمی غیبی امور میں سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ رب العالمین کا آنکھ کیسا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے، میرا آنکھ ہے، ہمیں ماننا ہے بس ہے. اب کیسا ہے یہ نہیں بتایا گیا تو اس میں نہیں پڑا ہے. یہی ایمان ہے. جنت کیسی ہے، جنت جتنا بتایا گیا حدیث میں اتنا ایمان رکھنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا خاموش رہنا ہے. قبر میں بہت ساری ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کچھ لوگ آ کے سوال کیے، خوب سوال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہہ کہ تم بولو کیا سوال ہے، اتنے زیادہ سوال کر رہے ہو. پھر وہ سوال کی کہ میرا ابو کہاں ہے، میرے ابو انتقال ہو گئے ہیں، ابو کہاں ہے، جنت میں کہ جہنم میں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے، رحمدل ہے، نہیں چاہتے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. لیکن اللہ رب العالمین مطلع کر دیے، خبر دے دیے، بتا دیے کہ آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے ابو جہنم میں. اللہ کے سکتے کہ تمہارے ابو جہنم میں. تو بہت سارے سوالات اگر آدمی نہیں جانتا ہے تو سکون میں رہتا ہے، لیکن جان لینے کے بعد پریشانی بڑھ جاتی ہے. اس لیے کثرت مسائل، خوب زیادہ سوال کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم والا کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر لوگ حج کرو. ایک صحابی کچھ لوگ بڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرے، ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہے. پھر مجھے کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرے؟ پھر اللہ کے نبی خاموش ہے. پھر کسی بار پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم ہر سال حج کریں؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار بھی حج کر لیے تو کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرماتے آگے کہ میں ایک چیز کا حکم دیا، اب اس میں تم بار بار سوال کر رہے ہو، اور اگر میں سوال میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ضروری ہے تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. جتنے مسلمان تھے تو ہر سال ہر مسلمان کے لیے. اب غریب ہے کہ امیر بات کی بات ہے، پیسہ ہے کہ نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو ہر مسلمان کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. تو اسی لیے کسی ایک چیز کا حکم دے دینا اس میں آپ کی کافی ہے، اس پہ عمل کریں. سورہ بقرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو تو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کو قتل کس نے کیا ہے. یہ پوری بات ہے. تو بولے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ گائے کیسا ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، کون گائے ذبح کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ جوان نہ بوڑھا، جب آواز ہو کوئی غذا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم تندرست گائے لے کر کے آئے. گائے کا کلر کیا ہو، سادہ گائے ہو یا کالی گائے ہو؟ کہا کہ صفرا بصر الناظرین، ایسا پیلا پن جو دیکھنے میں اچھا لگے. خالد رضی اللہ عنہ مان لیا اس گائے کی ماہیت کیا ہو، یعنی کس شکل کا ہو، کس سے مشابہت رکھتا ہو، کچھ بتائیے ہم کو. تو جتنے وہ سوال کرتے گئے ان کا معاملہ بڑھتا گیا، ڈھونڈنے میں پریشان ہو گئے کہاں سے پائے. اگر وہ شروع میں یہ گائے کوئی سے ملا کے ذبح کر لیتے تو معاملہ ختم تھا، لیکن سوال جتنا کرتے گئے معاملہ اتنا بڑھتا گیا. اور یہ عام طور پر، خاص طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ ہے مسئلہ ہے، کیونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا، شریعت بن رہا تھا. تو اس وقت خوب زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ آدمی خوب زیادہ سوال نہ کرے، کہیں شریعت بھاری نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن اب کیا ہے، شریعت کا معاملہ ختم ہے. تو اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو نہیں جانتے ہو اس بارے میں سوال کرو علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ آدمی غیبی امور کے بارے میں سوال نہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے فرضی سوالات کہ اگر ایسا ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں. صحابہ کرام جب کوئی معاملہ پیش ہوتا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا اب کیا کیا جائے، تب وہ جواب دیتے. پہلے پوچھتے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، ہاں، تب وہ جواب دیتے. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کریں گے، کہا کہ جب ہو جائے گا تو ہمارا تب بتائیں گے. جو کام ہوا نہیں ہے، جو مسئلہ ہوا نہیں ہے، اس پہ سوال ابھی نہیں کرنا. اسی طریقے سے ایک سوال ہوتی ہے عام طور پہ تشدد تحقیق. 3 لوگ بات کر رہے ہیں تو ایک آدمی ایسا سوال کرے جو تیسرا آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہو.
3 لوگ ہیں تو 3 میں سے دوسرا آدمی ایک آدمی سے ایسا سوال کرے، ایسی بات بولے جو تیسرا آدمی کو ہرٹ کرے، تھوڑا سا لگے دل میں، تاکہ اس کے جواب دیں گے تو تیسرے آدمی کو لگ جائے گا. تو یہ چیز بھی تحقیق کرنے کے لیے بھی سوال کرنا صحیح نہیں ہے. اور آخر چیز کیا ہے؟ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور پچھلے کے لوگ اس لیے بھی ہلاک ہوئے کیونکہ وہ کیا تھے؟ انبیاء کرام سے اختلاف کیا کرتے تھے. انبیاء کرام سے اختلاف، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں، اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں. اور پھر ہر دور کا ہر شخص اپنے نبی کی اختلاف کرنے والا گمراہی میں جائے گا. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو نبی کی مخالفت کرے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب یا کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آ جائے، کوئی دردناک عذاب اس کے اوپر نہ آ جائے. اس لیے ہمیں ہماری کوشش یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، تمام چیز ان سے کیا ہو؟ میل کھائے، ان سے ملے. ٹھیک ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ نبی کا طریقہ ہو. نبی کا جو دین تھا ہمارا وہ دین ہو، نبی کا جو مسلک تھا ہمارا وہ مسلک ہو، نبی کا جو عقیدہ تھا ہمارا وہی عقیدہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ تھا ہمارا بھی وہی طریقہ ہو. کہ کون انسان ہے جو یہ کہے کہ نہیں وہ تو نبی کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. یہ نبی سے کیا ہے؟ اختلاف ہے. نبی جو کرتے تھے اسی دین کو، اسی طریقے کو اپنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ورنہ پھر نقصان ہی نقصان ہے. لہٰذا سمجھتے ہیں کہ آج وقت ہو گیا، انشاءاللہ سے 2 حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے 10ویں حدیث پر اگلے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین دنیا میں خدمت پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور صحیح دین کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.